فخر صاحب، آپ کی رائے سب سے پہلے جاننا چاہتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں یہ بات اس وقت وزیر خارجہ کیوں کر رہے ہیں اور اس کی اہمیت کتنی ہے اور کیا یہ درست بات ہے؟ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں اور وزیر خارجہ بھی ہیں۔ یہ اس طرح کا جو بیان انہوں نے دیا ہے ان کو پس منظر کا بھی شاید علم ہوگا، لیکن اس کا پس منظر اگر میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ جب یہ طالبان نے ٹیک اوور کیا تھا کابل کا، تو اس ٹائم پاکستان نے جو پاکستان کی پارلیمانی کمیٹی نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی تھی، اجلاس بلایا گیا تھا اور اس میں فیصلہ کیا گیا تھا طالبان کے ساتھ کس طرح سے بات چیت آگے بڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی اور پوری مکمل ایک حکمت عملی کے لیے جو پارلیمان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس تھا، اس ٹائم کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ مکمل طور کے اوپر آن بورڈ تھی۔ یہ عمران خان کے دور حکومت میں ہوا تھا اور اس کے بعد ہی یہ ریاست کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا پارلیمانی کمیٹی کی سفارشات کے بعد ہی کہ یہ انگیج کیا جائے گا، ان کے ساتھ بات چیت اور مذاکرات کی جائے گی۔ تو یہ ایک ریاستی پالیسی تھی اور اس میں تمام سیاسی جماعتیں بھی آن بورڈ تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو اسحاق ڈار صاحب نے جو چائے کی پیالی والا ایک وہ دیا ہے، یہ کس اس میں تناظر میں دیا ہے۔ بہرحال اس کا جو پس منظر تھا یہی تھا کہ سب جو اس میں اسٹیک ہولڈرز تھے آن بورڈ تھے اور اس کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا گیا تھا اور وہاں پہ چائے کی پیالی جو پی گئی یا بات چیت اور مذاکرات کیے گئے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی موجودہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے دیکھا جائے، پاکستان کا اس ٹائم جو ہے اعلان کیا گیا ہے کہ فل جو ہے وہاں پہ سفیر تعینات کیا جائے گا۔ جب طالبان کی حکومت آئی تھی تو پاکستان کا اس ٹائم بھی جو فل سفیر تھے جو منصور علی خان صاحب تھے وہ تعینات تھے پاکستان کی طرف سے۔ ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو مختلف ممالک نے وہاں پہ فل سفیر تعینات کیے ہیں، وہ اس میں ازبکستان ہو، اس میں یو اے ای ہو، اس میں چین ہو، اس میں ترکی ہو۔ یہ امپورٹنٹ پاکستان کے بھی یہ تمام تر جو ہے امپورٹنٹ الائز ہیں، اور افغانستان میں فل سفیر کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم تعلقات یہ ممالک بہتر جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن ابھی جو موجودہ حالات ہیں اور اس تناظر میں یہ جو اسحاق ڈار صاحب کا بیان آیا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب سے آج سے یا چند دن پہلے سے اگر پہلے دیکھا جائے تو کچھ ریلیٹیولی پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات کم ہوئے تھے جب وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی چین گئے تھے اور وہاں پہ ایک ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہوئی تھی، اور چین کی طرف سے ہی اصرار کیا گیا تھا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرے، اور چین کے ہی کہنے کے اوپر یہ پاکستان نے دوبارہ سے فل سفیر بھی تعینات کرنے کا فیصلہ کیا اور بات چیت کا دوبارہ سے آغاز ہوا اور تعلقات میں کچھ بہتری آنا شروع ہوئی۔ لیکن اب جو یہ بیان آیا ہے اسٹیشن کو شو کر رہا ہے، خاص طور کے اوپر جو ابھی ریسنٹلی 2 واقعات ہوئے، ایک جو کل ہوا وزیرستان میں اور اس سے پہلے ایک جو 28 جون کو ہوا تھا جس میں سیکیورٹی فورسز کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا، جس میں گل بہادر گروپ کی طرف سے رسپانسبلٹی بھی کلیم کی گئی تھی۔ تو پاکستان کنٹینوسلی افغانستان سے یہی مطالبہ کرتا ہے کہ جو افغانستان کی سرزمین ہے اس کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکا جائے، خاص طور کے اوپر فتنۃ جو خوارج ہیں یا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو فتنۃ الہندوستان ہے، یہ دونوں گروپس اگر یہ افغانستان کی سرزمین اور افغانستان کے سوائل استعمال کرتے ہیں تو ان کو روکا جائے۔ یہ پاکستان کی طرف سے جو بار بار مطالبے کے بعد بھی اگر پاکستان کے اندر یہ دہشت گردی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو آج اسحاق ڈار صاحب کا بیان آیا ہے یہ اسی فرسٹریشن کا ہی شاخسانہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اب یہ تعلقات دوبارہ بہتر ہوں گے اور پاکستان جو افغانستان کے ساتھ تعلقات کی بہتری کو مزید آگے لائے گا، کیونکہ اس میں چائنا بھی یہی چاہتا ہے کہ دونوں ممالک جو ہے وہ بہترین تعلقات جو ابھی ریسنٹلی ہوا تھا ڈیولپمنٹ کے سی پیک جو ہے وہ شاید ایکسٹینڈ کیا جائے گا افغانستان تک، تو چین کے وہاں پہ انٹرسٹ ہیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے یہ طالبان کے اوپر اب منحصر کرتا ہے، جو طالبان کی حکومت ہے، کہ وہ پاکستان کے یہ جو جتنے بھی مثبت وہ کیے گئے ہیں اقدامات اٹھائے گئے ہیں اس کو کیسے ریسیپروکیٹ کرتا ہے۔ اگر یہ پھر بھی دہشت گردی کے واقعات جاری رہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے تعلقات دوبارہ سے یہ خراب ہو سکتے ہیں، اور یہ جو حالیہ بیان ہے یہ اسی کی طرف شاخسانہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے جو واقعات بڑھ رہے ہیں اس کی وجہ سے کچھ جو ہے وہ فرسٹریشن کا شکار ہے۔ اور فخر، بالکل مختصراً یہ بتائیے گا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لینینسی کی پالیسی کی بجائے ایک سخت اپروچ اگر ہو تو وہ زیادہ بہتر رہے گی، جس طرف اسحاق ڈار اشارہ بھی کر رہے ہیں اپنے بیان میں؟ دیکھیں، اس میں افغانستان کی طرف سے بارہا ہمیشہ جب بھی بائی لیٹرل جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں افغانستان کی طرف سے ایک شکایت کی جاتی ہے کہ پاکستان
صرف اور صرف جو ہے وہ سیکیورٹی پرزم کی اس میں نظر سے یہ دیکھتا ہے افغانستان کو کہ جو دہشت گردی کے حوالے سے صرف وہ بات چیت کی جاتی ہے، جبکہ افغانستان کے اپنے بھی کچھ مسائل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو افغانستان کے پاکستان سے وہ یہ چاہتا ہے ریسیپروکیٹ کرنا، ویزا کے حوالے سے ریسٹرکشنز جو ہیں وہ کم کی جائیں، تجارت کے حوالے سے کم کی جائیں۔ یہ دو طرفہ جب پاکستان ان کو الاؤ کرے گا تو شاید اس ٹائم جو افغان طالبان ہیں ان کی طرف سے کچھ مجبوریاں جو بتائی گئی تھی وہ یہی تھی کہ یہ اس طرح ان کے خلاف سٹریٹ اوے جو کاروائی کرنا ان کے لیے مشکل ہے اور ممکن نہیں ہے اتنا زیادہ، ہمیں کچھ ٹائم دیا جائے۔ بارہا جب بھی پاکستان یہ شکایت کرتا ہے تو وہ بار بار ٹائم مانگا جاتا ہے، لیکن اب جو ہے یہ مزید شاید پاکستان اس کے حوالے سے بظاہر یہی لگتا ہے کہ مزید ٹائم نہیں دے گا، کیونکہ جس طرح سے کاروائیاں دہشت گردی کی بڑھتی جا رہی ہیں۔ کانفرنس بھی ہوئی، کور کمانڈرز کانفرنس، اس کے اندر بھی دہشت گردی کا مسئلہ اٹھایا گیا۔ چیمہ صاحب پھر یہ آ جانا، اسحاق ڈار صاحب کا بیان، اس میں خاص طور پر ان کا اس پالیسی کی طرف اشارہ کرنا جو کچھ عرصہ پہلے تھی، اور خاص کر وہ فیض حمید صاحب کے چائے کے کپ کی طرف اشارہ کرنا، آپ یہ کڑیاں کیسے جوڑ رہے ہیں؟ یہ کیا بتاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، ایک تو ویسے بھی ہمارا ایک کلچر ہے کہ جو گورنمنٹ چلی جاتی ہے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ سارے کام غلط کر رہے تھے اور ہم سارے کام ٹھیک کر رہے ہیں۔ جب تک کوئی نئی گورنمنٹ نہیں آتی تو تب تک یہی لگے گا کہ ان کی پالیسیز درست ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ جو اس ٹائم کی تھیں اس میں جنرل فیض پر ہمیں بہت سارے اعتراض ہو سکتے ہیں، جنرل باجوہ کے حوالے سے بہت سے اعتراض ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی پالیسی ان کی اتنی خراب نہیں تھی، بڑی اچھی پالیسی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کو جو پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی ہے اس میں لا کر پریزنٹ کیا گیا تھا، ادھر سب لوگوں نے اپنی رائے دی تھی، فیڈ بیک دیا تھا، کوئی وہ بری پالیسی نہیں تھی۔ ہم ایک بات کو نہیں سمجھتے کہ جو ملیٹنٹس ایک دفعہ پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ اس سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں، تو ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا، کسی طرح ان کو ڈس آرم کرنا، یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ تو وہ جو پالیسیز تھی وہ اس طرح کے ایشوز کو کیٹر کرتی تھی، اور اس میں کچھ لوگوں کو ادھر پاکستان میں سیٹل کرنا، کچھ لوگ ایسے کہ جن کے کرائم کو بہت زیادہ نہیں ہے ان کو ان کی جو ٹرائبز ہیں ان کے سپرد کرنا کہ وہ ان کی ذمہ داری لیں، اور جو درمیانے درجے کے ہیں ان کو کسی جیل میں کو 5 یا 10 سال رکھنا، اور جو ایکسٹریم قسم کے ہیں ان کے بارے میں یہ تھا کہ ان کو ادھر افغانستان میں کہیں ان کی کو آباد کاری کیجیے۔ تو یہ کوئی برا آئیڈیا نہیں تھا، یعنی کہ آپ یہ ہے نا کہ وہ چلے گئے ہیں تو ہم جو ہے سارا دن اسی طرح لگے رہتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ یہ ہمارا کو آج کا ایشو نہیں ہے، 1980 سے چل رہا ہے، کسی نہ کسی شکل میں چل رہا ہے۔ یہ سارے سمارٹ لوگ، انٹیلیجنٹ لوگ جو ہیں یہ پہلے رہ کر بھی گئے ہیں، تو کوئی ایسا کوئی تبدیلی کو بہت بڑی نہیں آئی۔ اچھا، ایک تو یہ ہے اس کو طریقہ دیکھنے کا۔ دوسرا یہ ہے کہ اوورآل ابھی بھی جو پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، یہ درمیان میں جو کانفلکٹ آتا ہے یا کوئی جھڑپیں ہوتی ہیں ان کا ایک ڈیفینیٹلی امپیکٹ زیادہ آتا ہے، لیکن جو ایک ان کے ساتھ ایک ڈپلومیسی ہے، جو ایک ان کو انگیج کرنے کی پالیسی ہے، وہ موجودہ گورنمنٹ کی ٹھیک ہے، وہ اسحاق ڈار صاحب کی بھی ٹھیک ہے۔ ان کے جو اسپیشل انوائے ہیں صادق صاحب، وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور وہ چونکہ پہلے چائنا بھی رہ چکے ہیں، افغانستان کے بارے میں بھی انہیں ایک عبور حاصل ہے، پہلے بھی وہ اس پوزیشن پر کام کر چکے ہیں، سیکرٹری خارجہ کے طور پہ کام کر چکے ہیں۔ تو جو ابھی موجودہ گورنمنٹ کی پالیسی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ذرا کیرٹ اینڈ سٹک دونوں چلا رہے ہیں، کہ جس میں ہم ان کو یہ بھی ریئلائز کراتے ہیں کہ آپ جو ہے، یعنی کہ آپ نے ہمارا پیار دیکھا ہوگا، غصہ نہیں دیکھا، تو درمیان میں کو غصہ بھی دکھاتے ہیں تاکہ ان کو اس بات کا احساس ہو۔ تو میرے خیال چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ آبویسلی جو اتنا ایک لمبا اتنا پرانا ایشو ہوتا ہے وہ اتنی جلدی حل نہیں ہوتا۔ اور دوسرا، اگر آپ نے افغانستان کو سمجھنا ہے تو آپ اس کو اس طرح سے دیکھ لیں کہ جو امریکہ کے ہمارے بارے میں شکوک و شبہات ہوتے تھے کہ جی یہ جو طالبان کو کنٹرول نہیں کر رہے، ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہے، بلکہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے بڑی ایک اوور ایگزیجریٹڈ پوزیشن تھی۔ پاکستان کی اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ ہر بندہ ان کے کنٹرول میں ہے، طالبان ان کے کنٹرول میں ہے، لیکن امریکہ والے یہ سمجھتے تھے، یا کم از کم یہ تھا کہ جدھر انہیں کوئی ناکامی ہوتی تھی، کوئی انہیں کوئی سبکی ہوتی تھی، تو وہ غصہ پاکستان پہ نکال دیتے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ اصل میں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، نہیں تو ہم نے ابھی تک ان کو ٹیکل کر لینا تھا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ضرور ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں انگیج رکھنا چاہیے، طالبان کو بھی انگیج رکھنا چاہیے۔ طالبان جو ہے ان کو اپنے بھی چیلنجز ہیں، ان کو جو داعش کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ تھوڑا سا ماڈریٹ ہونے کی کوشش کریں تو ادھر ایک ایکسٹریم پارٹی جو ہے وہ داعش بن جاتی ہے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ ادھر کی طرف جاتے ہیں، تو لہٰذا یہ ان کو بھی ایک ذرا نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو وہ کوئی ایسے یہ نہیں ہے کہ بڑے کو وہ پرفیکٹ قسم کے ان کے ارینجمنٹس ہیں، لیکن میرے خیال ہے کہ اس لیول پر بھی کوشش ہو رہی ہے، پاکستان بھی آلسو پھر ڈار صاحب کے بیان سے متعلق آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ ذرا پولیٹیکل اس معاملے کے اندر ہو رہے ہیں، حالانکہ جس وقت یہ فیصلہ کیا گیا ہے اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز کی اس میں آپ کے مطابق رائے شامل تھی؟